بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات کے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ آج کی ویڈیو واقعہ معراج کے بارے میں ہے۔ واقعہ معراج کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے۔ سفر معراج کے دو حصے ہیں، ایک کو اسراء کہتے ہیں جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے، اور دوسرے حصے کو معراج کہتے ہیں، اور دونوں واقعات کو ملا کر سفر معراجی کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف کی سورت بنی اسرائیل کی آیت 1 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پاک کیے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ تو یہ قرآن شریف میں واقعہ معراج کا ذکر ہے جس کو اسراء کہتے ہیں، اور یہ جو سفر ہے آپ کا یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے۔ اس کے آگے کا جو سفر ہے آپ کا جو 7 آسمان کا ہے اور جو قرب آپ نے حاصل کیا اللہ رب العزت کا، تو اس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ اسراء کے علاوہ جو سفر معراج کی تفصیلات ہیں وہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہیں، اور اس کا ذکر بخاری و مسلم جیسی معتبر کتابوں میں بھی ہے۔ واقعہ معراج نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے 27ویں رجب کو ہوئی۔ معراج کی ابتدا کے بارے میں شارح بخاری علامہ محمود عینی حنفی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، جو شعیب ابی طالب کے پاس تھا کہ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے مسجد حرام لائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ کا اثر تھا۔ عمدۃ القاری 11/600۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک طشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا گیا، پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، میں اس پر سوار ہوا۔ بخاری 2/586، حدیث 3887، مسلم صفحہ 87، حدیث 411۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف سفر کے دوران آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر 3 مقامات مدینہ شریف، طور سینا اور بیت الحم میں نماز پڑھی۔ نسائی صفحہ 81، حدیث 448۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھ دی، پھر اب مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ باہر آئے تو آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے، آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ یہ سفر کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور خطبہ بھی دیا۔ اب یہاں سے آپ کا آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے جس کا ذکر احادیث میں ہے۔ ہر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اجازت لے کر جاتے رہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سب آسمانوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جاتا رہا کہ آپ کون ہیں، آپ تعارف کراتے، آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، آپ بتاتے، تو پھر پوچھا جاتا کہ آپ خود آئے یا آپ کو بلایا گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو دروازہ کھولا جاتا اور آپ تشریف لے جاتے، آپ کو تمام انبیاء کرام سلام کرتے اور فرماتے خوش آمدید اے صالح بھائی۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ ایک بیری کا درخت ہے کہ جس کا ہماری بیری کے درخت سے کوئی موازنہ نہیں، اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ پھر اللہ نے وحی فرمائی۔ سدرۃ المنتہا، وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں جنت کی اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات کی۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا، اس کے بعد ایک برتن میں شہد، ایک میں شراب اور ایک میں دودھ لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فطرت ہے، اس پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔
سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ یہ میری آخری منزل ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اکیلے ہی کیا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 تحفے دیے، جن میں نماز کا تحفہ بھی شامل تھا۔ پہلے ایک دن میں 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپسی پر آپ سے فرمایا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس میں کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح آپ سے اور آپ اللہ تعالیٰ سے تخفیف کرنے کا عرض کرتے رہے اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، تو ثواب تو اس کا 10 گنا بڑھا دیا گیا، لیکن رہیں 5 نمازیں۔ اس کے علاوہ آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تحفے میں عطا کی گئیں۔ اگر ایمان کی حالت میں انتقال ہوا تو اس کی بخشش ہو جائے گی، یہ عطا کیا گیا اگر شرک نہ کرے، اور نیکی کا ثواب جو ہے 10 گنا۔ اگر نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس کا 1 گنا ہے، اور نیکی کرنے کا 10 گنا، اور برائی کا ارادے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اگر برائی کی تو اس برائی کے برابر ہی گناہ ہوگا۔ تو یہ آپ کو تحفے عطا کیے گئے وہاں پر سفر معراج میں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی۔ آپ نے سفر معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بیت المعمور کو بھی دیکھا، 7ویں آسمان پر ہے اور کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ میں ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، ایک دن میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو طواف کر لیتا ہے اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محل دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ اسی طرح آپ کو مزید 2 محلوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر فاروق کے ہیں۔ آپ نے حضرت بلال کے قدموں کی آواز سنی اور ان کے محل کو بھی دیکھا۔ آپ کو عذاب کے مناظر بھی دکھائے گئے، جن میں غیبت کرنے والے اپنے تانبے کے ناخنوں سے منہ کو نوچ رہے تھے، سود کھانے والے کے پیٹ بڑے بڑے تھے اور سانپ اس میں رینگ رہے تھے۔ نماز میں سستی کرنے والوں کو دکھایا کہ پتھروں سے سر کچلا جاتا تھا، پھر صحیح ہو جاتا تھا، پھر کچلا جاتا تھا۔ کینچیوں سے اپنے ہونٹوں زبانوں کو کاٹنے والوں کو دیکھا، جو لوگوں کو نصیحت کرتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ سفر معراج کے بعد آپ واپس بیت المقدس، پھر مکہ اور پھر حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ بھی باقی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قریش نے مجھے جھٹلا دیا تھا اور حتیم کے پاس مجھے گھیر لیا تھا، سوالات کرنے لگے، تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، میں بیت المقدس کو دیکھ کر جوابات دیتا رہا۔ آپ سے پوچھتے تھے وہاں کے دروازے کتنے تھے، سیڑھیاں کتنی تھیں، تو آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا گیا، اس کو دیکھ دیکھ کے آپ اس کا جواب دیتے رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی، مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ کہا جی ہاں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ واقعہ معراج کی فوری تصدیق کرنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ سفر معراج کے بارے میں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ احادیث میں اس کا بہت تفصیل سے ذکر ہے، ہم نے آپ کو مختصراً اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اسلامی باقیات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ السلام علیکم۔